السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ حقیقت میں پروگرام سیرت کا چل رہا ہے اور آج اس کا 54واں درس ہے، 54۔ لیکن کل جو ہے وہ ایک بات ایک صاحب نے پوچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا کہ عورتوں پر بڑا رحم کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ 5-6 مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کو اسلام نے جو ہے وہ ان کا وہ درجہ نہیں دیا ہے جو دینا چاہیے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے سب کے سامنے یہ بات آ جائے، کیونکہ یہ جو 5-6 باتیں آج ہم کریں گے یہی پوری دنیا کا اعتراض ہے آپ کے اوپر۔ اس میں ہم جتنی باتیں کریں گے ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو قرآن حدیث سے جواب دینے کے بجائے لاجک پہ جواب دیں، کیونکہ قرآن حدیث سے جواب اس کو چاہیے جو مسلمان ہے، لیکن جو غیر مسلم ہے یا جو اس پر اعتراض کر رہا ہے اس کو جب تک آپ لاجک نہیں پیش کریں گے، منطقی انداز میں جواب نہیں دیں گے، تب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ تو اس میں سے ایک ایک ہم بات کرتے ہیں، مختصر بات کریں گے، ویسے تو ایک ایک ٹاپک خود بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلا ان کا اعتراض یہ ہے عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کو اسلام نے پردے میں رکھا، 4 دیواری میں رکھا ہے، یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ ہم 2 باتیں اس میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے پردہ کن لوگوں سے ہے اور کتنا ہے، یہ بات بیاج کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اور دوسری بات بیان کریں گے کہ اسلام نے پردہ کیوں رکھا ہے، اس کی بیسک وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، جو مردوں کی کیٹیگریز ہیں، جو مردوں کی کا گروپ ہے، سب سے پہلا گروپ وہ ہے جس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم سے مراد ایسے مرد ہیں جن سے عورتیں شادی نہیں کر سکتی، باپ ہے، بھائی ہے، سسر ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ محرم کہلاتے ہیں۔ ان سے پردہ کتنا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے سن لیجیے۔ یہ جتنے لوگ ہیں جن سے شادیاں نہیں کی جا سکتی، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اس میں عورت اگر اپنے چہرے کو کھول دے، کبھی کبھی سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، کبھی سینے پر سے دوپٹہ ہٹ گیا، گھر میں کچھ کام کر رہی ہے، آستین اس نے چڑھا لیا یہاں تک، یا پوچھا لگا رہی ہے اور اس نے جو ہے وہ پانچا اوپر چڑھا لیا اور پنڈلی آدھی تک نظر آ رہی ہے، ان تمام شکلوں میں اجازت ہے، اچھا نہیں۔ اگر ایسا کر رہی ہے تو گنہگار نہیں ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ لوگ جو رشتہ دار ہیں اور غیر محرم ہیں، اس میں زیادہ تر جو ہیں پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، سب سے خطرناک یہ 4 ہیں، کیونکہ یہ رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے گھر میں اٹھنا بیٹھنا بھی ان کا ہے، ان کے ساتھ جو پردہ ہے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان سے پردہ کیا ہے؟ ان سے 2 پردہ ہے۔ کہیں بھی کسی وقت بھی یہ اکیلے میں بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے۔ ماموں کا لڑکا آیا ہے، ہماری بیٹی بیٹھ کر کے اکیلے نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، سب سے پہلا اس کو پرہیز کرنا پڑے گا کہ کہیں بھی وہ اکٹھا جب ہو تو ایک تیسرا شخص ایسا موجود ہو جس سے وہ شادی نہیں کر سکتی، یا وہ شادی دوسرا لڑکا نہیں کر سکتا، کوئی ایک اس میں ایسا تیسرا شخص موجود رہنا چاہیے۔ یہ نمبر 1 پردہ اس سے ہے۔ نمبر 2، اس کے سامنے اگر وہ چہرہ کھول رہی ہے اور چہرہ کھول کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بقیہ ہاتھ یہاں تک ہے، پیر چھپا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کر وہ بات کر سکتی ہے، نہ ہنسی مذاق کرے گی اور نہ تنہائی اختیار کرے گی۔ ان باتوں کا احتیاط کر کے وہ ان محرم رشتہ داروں، غیر محرم رشتہ داروں کے ساتھ وہ اس طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، 1% چانس ہے کہ یہ جو رشتہ دار ہیں جن کو میں نے 4 کا نام لیا، اس میں سے کسی کے بارے میں اس کی رائے اچھی نہیں ہے۔ کس کی؟
لڑکی کی کہ صاحب یہ ہمارا جو چچا داد بھائی ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے. اگر اس نے یہ ڈیسیزن لے لیا تو پھر اس کو وہ پہلی کیٹیگری میں داخل کر دے گی، سوری تیسری کیٹیگری میں داخل کرے گی جو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ غیر محرم غیر رشتہ دار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے پہلی کیٹیگری والے جن کا میں نے ذکر کیا. انہوں نے دروازہ کھٹکایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ کہا فلاں ہے. حضرت عائشہ نے سے پوچھا کہ فلاں آدمی آ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا آنے دیجیے. حضرت عائشہ بیٹھی رہی، اللہ کے رسول بھی بیٹھے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کرتے رہی. عائشہ بھی بیٹھی رہی. اسی کیٹیگری کے 2-4 دن کے بعد یا کسی دوسرے موقع پہ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے اللہ کے رسول پوچھا کون؟ کہا فلاں. حضرت عائشہ سے کہا کہ فلاں آدمی آئے. انہوں نے کہا میں چلی جاؤں تب ان کو بلائیے، میں جب چلی جاؤں تب ان کو بلائیے. پتہ ہے چلا کہ یہ عورت کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ ان رشتہ داروں کو کس کیٹیگری میں رکھ رہی ہے. اگر اس کو، کیونکہ یہ اللہ نے عورت کو بڑی صلاحیت دی ہے، وہ ایک نگاہ میں مردوں کی نگاہ کو جانچ جاتی ہے کہ اس کی نگاہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اگر وہ خود باحیا ہے، خود عصمت کی حفاظت کرنے والی ہے، ساری مرد طاقت رکھنے کے باوجود اگر عورت ایک مرتبہ مرد کو ڈانٹ دے کہ آپ اپنے دائرے میں رہیے، تو کتنا بڑا بھی مرد ہو طاقت والا، اس کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے یہ جملہ بول دے. یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی. تیسری کیٹیگری وہ ہے جو نہ رشتہ دار ہے اور نہ غیر محرم ہے، یعنی عام لوگ ہیں. ان سے چہرے کا پردہ کرنا مشق ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. ان 3 کیٹیگری کے اس لحاظ سے اس کو زندگی گزارنی ہے. پردہ کیا ہے؟ پردہ نہ برقعے کا نام ہے، پردہ نہ عبایا کا نام ہے. پردے کی بھی ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں. پردہ کہتے ہیں پورے جسم پر اس طرح کا لباس ڈالے رہنا عورتوں کا کہ نہ ٹائٹ ہو، نمبر 1، نہ ٹرانسپیرنٹ ہو. ٹرانسپیرنٹ سمجھتے ہیں؟ چھلکنے والا، کہ کپڑا اتنا باریک ہے، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آستین کا کپڑا باریک آ رہا ہے، اس سے جسم کا کلر ظاہر ہو رہا ہے. وہ کپڑا پہننا نہ پہننا دیر از نو ڈفرنس، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ گویا کی ننگی ہی ہے. اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لعنت ہے ان عورتوں پر جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ننگی ہیں. صحابہ اس بات کو اس وقت نہیں سمجھ پائے کہ کپڑا پہننے والا کیسے ننگا ہوتا ہے، لیکن آج ہم کو ایک دم سمجھ میں آ رہا ہے کہ کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگا بندہ ہو سکتا ہے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ٹائٹ نہ ہو. اگر عبایا کوئی لڑکی پہنے ہوئے ہے اور عبایا اس طریقے سے ٹائٹ ہے کہ جسم کی باڈی کا اسٹرکچر اور کٹنگ معلوم ہو رہی ہے تو اس نے پردہ نہیں کیا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ شلوار قمیض پہنے ہو اور ڈھیلی ہو، عبایا پہن کر ٹائٹ اس نے پہن لیا، معاملہ سارا ختم ہو گیا. تو سب سے پہلی شرط کیا ہو؟ ٹائٹ نہ ہو. دوسری شرط کیا ہو؟ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. تیسری شرط یہ ہو کہ وہ کپڑا جسم کے پورے حصے کو ڈھکے ہوئے ہو. بلاؤز بھی پہنا جاتا ہے، سوئمنگ ڈریس بھی پہنا جاتا ہے، پورا رہتا ہے، ٹائٹ رہتا ہے. لہذا یہ تمام چیزوں کا نام ملا کر کے پردہ ہے. اب پردہ کیوں رکھا گیا جس پر لوگوں کو اعتراض ہے؟ بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے ایک ہی بات بتاتا ہوں. عورت کے مزاج میں اور فطرت میں یہ ہے کہ میرا شوہر میرا رہے. ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر کسی بھی مرد سے تعلق نہیں رکھے. اگر شریعت بازار میں ایسی عورتوں کو اجازت دے کہ تم بغیر پردے کے گھومو، خوب میک اپ کر کے گھومو، اور اختلاط، 3 چیزیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بتایا نا کہ اختلاط بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں ایک ساتھ نہیں. ان تینوں چیزوں کو جو منع کیا اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ اے عورت تیرے مزاج میں یہ ہے کہ تیرا شوہر کو سیفٹی قرار دیا جائے. سیف کیسے رکھا جائے گا؟ یہی طریقہ ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ اس حالت میں نہ رکھا جائے کہ مرد جو ہے وہ اس کی طرف راغب ہو جائے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور عورت کی فطرت میں ہے میرا مرد سیف رہے، شوہر کو سیف کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا الا یہ کہ وہ عورتوں کو ان تینوں چیزوں سے منع کرتا. تو گویا کہ اس کا فیصلہ فطری فیصلہ ہے، نہ ڈی گریڈ کی بات ہے کہ تم کو نیچا سمجھا گیا ہے، بلکہ تمہاری فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہی جواب کافی ہے. اچھا، دوسری بات
दूसरा एतराज ये है कि साहब वो मर्दों के मुकाबले में औरतों को घर में रहने की बात करते हैं, जॉब की बात कहते हैं कि जायज नहीं है। इसको भी आज क्लियर समझ ले, जॉब का मामला क्या है। जॉब दो तरीके की है। एक वो जॉब है जिसमें सिर्फ औरत ही काम करती है और वहां पर औरत रिक्वायर्ड है, औरत की जरूरत है। अगर इस्लामी हुकूमत है, मिसाल के तौर पर इस्लामी हुकूमत है, एयरपोर्ट से औरत गुजर रही है, उसकी चेकिंग होगी, कौन चेक करना? अगर आप बोलते हैं कि नहीं साहब मुतलक औरत का काम करना मना है, तो अब वहां पर इस्लामी हुकूमत में मर्द तो चेक औरत को नहीं कर सकता है। तो पता चला जहां पर इस्लामी जरूरत होगी वहां पर औरत को जॉब करने की परमिशन दी जाएगी। ठीक है, शर्त यह है कि जहां पर वो जॉब करे वहां पर ये दोनों मिल करके नहीं रहना। ये जो हमारा सिस्टम है ऑफिस में या घरों में या कहीं भी कि उसी टेबल पर वो भी बैठी हुई हैं, हम भी बैठे हुए हैं, ये जो चक्कर हमने चला रखा है, ये चक्कर इस्लामी तरीके से जायज नहीं है। तो जायज है उसकी वजह इस्लामी हुकूमत हो, जो जो जिस जिस डिपार्टमेंट में, जैसे विलादत औरत के बच्चा जहां पैदा होता है, अब वहां पर मर्द तो नहीं है। अगर आप बोलेंगे नहीं साहब औरतें डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो एक बड़ा सवाल है कि फिर मर्दों को डिलीवरी का केस क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। लिहाजा ऐसी तमाम जगहों पर, या कोई कॉलेज है जो वुमेन्स कॉलेज ही है, अब वो चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन की औरतें पढ़ावें, तो अगर औरतों को इस किस्म की जॉब से मना किया जाएगा तो बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम दुनिया में क्रिएट हो जाएगी। लिहाजा अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम है तो ऐसी जगह पर औरत काम कर सकती है। ठीक है। दूसरी चीज, जिस जगह पर औरतों की के बगैर काम चल सकता है उस फील्ड में औरत जा रही है, इस्लामी नुक्ते नजर से कतई जायज नहीं। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की जॉब औरत कर रही है इस्लामी लिहाज से, एकदम गलत। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं करेंगी तो मर्द इस लाइन में नहीं आ सकते, ऐसा मसला नहीं है। यहां पर जो जॉब कराया जा रहा है ये गलत है। ठीक है। नंबर 3, जॉब क्यों कर रही है? अगर उसकी वजह यह है कि साहब हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा है, शौहर अपाहिज है, कोई देने वाला नहीं है, तो ये इस्तिरारी पोजीशन है, फिर दोनों जगह पर एहतियात से जॉब किया जा सकता है। अगर जॉब इसलिए कर रही है कि हमको अपने स्टेटस को बुलंद करना है, अपना रिहायशी जो है वो हाई फाई करना है, अगर ऐसी शक्ल है तो कतई जायज नहीं है। ये जॉब के बारे में है। क्यों इस्लाम ने रखा, अब इसकी बात समझ लीजिए। जहां जॉब होगी वहां इख्तिलात होगा। इख्तिलात का मतलब मर्द और औरत एक जगह इकट्ठा होंगे। जब एक जगह इकट्ठा होंगे फिर तुम्हारी फितरत को खतरा लाक हो गया कि मर्द ट्रैप हो सकता है। इस वजह से जॉब के लिए मना किया गया है। दूसरी वजह बायोलॉजिकल वजह है, जिस्मानी तौर पर औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर होती है, ये सारी दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है। लिहाजा अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि उस पर इस किस्म का बोझ डाला जाए। ऐसा क्यों किया दुनिया ने? क्यों ऐसा किया कि औरत को मैदान में उतारा? उसके नुकसान क्या हुए? मेरी जहां तक याददाश्त काम करती है कि हिंदुस्तान में 1960 से औरतें जॉब में आना थोड़ा थोड़ा शुरू हुई। उसके बाद से हिंदुस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि बेरोजगारी के मसले को हिंदुस्तान में हल किया जाए। जितना कोशिश करता जा रहा है उतनी बेरोजगारी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी कभी हिंदुस्तान में खत्म नहीं हो सकती। वजह क्या है? अल्लाह ने जॉब रखा है मर्दों के लिए, तुमने उसके मामले में इंटरफेयर किया है, मुदाखलत की है, लिहाजा अब तुमको झेलना है। जॉब आज भी अगर हिंदुस्तान की सारी औरतें बैठ जाएं, एक मर्द भी हिंदुस्तान में जॉबलेस नहीं रह सकता। एक आदमी। देखें, हमारे घर में अगर खाना नहीं है ना, तो हम आपको दावत नहीं देंगे कि आप सब लोग आ जाओ बाबू, आज हमारे साथ खाना खाओ। और अगर ऐसा मैं कर रहा हूं तो मैं बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी हूं कि जब मेरे घर में खाने को नहीं है तो बाबू मैं आपको क्यों बुला रहा हूं। ये पूरी दुनिया परवरदिगार आलम की एक फैमिली के मानिंद है। अल्लाह ताला के पूरे बंदे जो है ना, वो जब पैदा करता है तो इस बात को ध्यान में रखता है कि उसका खाना वहां मौजूद है कि नहीं जहां भेजा जा रहा है। आप इतने सिस्टमेटिक हैं कि आप अपने घर के सारे सिस्टम को चलाएं,
परवरदिगार आलम तो सारे सिस्टमों को खुद डील करता है। वो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपका खाना इस जमीन पर मौजूद नहीं हो और आपको भेज दे? ये जितने लोग दुनिया में भूखे हैं उसकी दो वजह है, या तो खुद हम वजह हैं, कोई कायल है, कोई बेकार है, शराब पी रहा है, ऐसे कुछ वजह हो सकती है, या दूसरी वजह यह है कि कुछ लोगों ने अनाज पर कंट्रोल कर रखा है, दूसरे को भूखा मार रहे हैं। यही दो वजह होती है, वरना कोई भी इस जमीन पर ऐसा नहीं होना चाहिए जो भूखा हो, जो कहीं कहे तो है पड़ जाता है, वो अज़ाब की शिकन है। बात समझ में आ रही? तो ये जो नुकसान हुआ इनके जॉब में आने का, वो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पूरी दुनिया में जॉबलेस, बेरोजगारी का मसला बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ता चला जाएगा। हमने क्यों किया? ये हमारी होशियारी है। किसकी? हम मर्दों की। हम बहुत ही शार्प किस्म के लोग हैं, बड़े होशियार किस्म के लोग हैं। अगर हमारी बीवी काम करेगी, किसका बोझ हल्का होगा? भाई हमारे ऊपर घर चलाना था, हमारा बोझ हल्का हो गया। लेकिन हम उससे ये कह करके जॉब नहीं कराते हैं कि तुम्हें भी करो काम ताकि हमारा बोझ हल्का हो जाए। मैं ये कहता हूं कि तुम भी पढ़ी लिखी हो, ये क्या चक्कर है घर में बैठी हुई हो? अब उसको क्लिक करता हूं, बात सही कह रहे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं। लिहाजा हमने अपने उस बोझ को हल्का करने के लिए इसको मैदान में क्या कर दिया? उतार दिया। नंबर 1 वजह। अच्छा, उसके बावजूद भी जहां हम अभी भी काम कर रहे हैं, शौहर फिर भी यही उम्मीद रख रहा है कि सुबह की चाय वही बना के लाना, जबकि वो भी 8 घंटा काम करेगी, तुम भी 8 घंटा। तो तुम्हारे ऊपर से कोई बर्डन जो घर वाला था वो कम नहीं हुआ, वो अपनी जगह बरकरार। मजीद 8 घंटे का जो बोझ है वो मजीद डाल दिया गया आपके ऊपर। ये हमारी होशियारी है, हमने होशियारी में काम किया है। दूसरी वजह, हमारी आदत है कि जहां औरतें नहीं, हमारा दिल बहुत लगता है। घर में बीवी है, 7-8 घंटे आराम से गुजर जाते हैं। मार्केट में अब हमने ऐसा सिस्टम कर दिया है कि औरतें अवेलेबल हैं, लिहाजा वहां भी आंख सेकने का पूरा इंतजाम हो गया। 7-8 घंटे जॉब करते हैं, वहां भी औरतें होंगी, तो अपना 24 घंटा बिजी हो गया। अपना 1 मिनट भी बगैर औरत के है ही नहीं। अब इतनी देर यहां बैठे हो, यही आपको मिल जाता है वक्त। ये हमारी जो कमजोरी थी, हमारे आंख सेकने की, उस आंख सेकने का हमने इंतजाम किया, लेकिन बड़े ही अच्छे अंदाज में किया कि लोग इस बात को पकड़ भी ना पावें, हमारा मसला भी हल हो जाए। नतीजा ये निकला कि पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो गई। मर्द की होशियारी को कभी औरत पा नहीं सकती, वो जितनी भी ब्रिलियंट हो जाए। अभी मिसाल के तौर पर जॉब भी करेगी, प्रेग्नेंट भी होगी, हमल से भी होगी। उसके हमल को ये अगर उस बोझ को शेयर भी करना चाहे तो ये कुछ नहीं कर सकता। मर्द कहे भाई चलो अब इस साल तुम्हारा, अगले साल हम ले लेते, ये कर ही नहीं सकता बेचारा। वो भी सारा बोझ आप ही को उठाना है, जॉब भी आपको करनी है और घर की जो जिम्मेदारी है वो भी करनी। अल्लाह ताला ने इसकी साख्त को कमजोर रखा था, उस बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने, ये दूसरी वजह थी कि इसको मैदान में नहीं उतारा था। न डिग्रेड की वजह है, बल्कि उसकी इज्जत और उसकी नामूस की हिफाजत और उसकी कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाया गया था। बात समझ में आ गई? तीसरी वजह, तीसरी चीज, बड़ा एतराज है यूरोप को कि अब इन्होंने इस्लाम में जो है वो 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी की इजाजत दे दी है। सबसे पहले तो आज ये समझ लो कि कितने लोग दुनिया में 2 शादी किए हैं, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर इसका एवरेज हिंदुस्तान का निकालना चाहते हैं, हर आदमी अपने सारे रिश्तेदारों की लिस्ट निकाल ले कि कितने लोग 2, 3, 4 शादी किए, आपको खुद ड्राफ्ट मालूम हो जाएगा। ये आज तक नबी के जमाने से आज तक 4% को क्रॉस नहीं किया। और अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आता, आप यहां से जाइएगा, अपने सारे रिश्तेदारों को नोट कीजिए कि कितने लोग 2, 3, 4 शादी किए हैं। हो सकता है बात को 0 आ जाए, हो सकता है बात को 1 आ जाए, बात को 2 आ जाए, 4 वाला एक भी नहीं आएगा। 4 के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, 2 ही के लिए बड़े गुर्दे की जरूरत है, 4 तो कई गुर्दे, कई दिल चाहिए। तो सबसे पहली बात यह क्लियर होना चाहिए, 4% को क्रॉस नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इस्लाम ने इजाजत दी है, कंपलसरी नहीं कहा है। ये नहीं कहा है कि आपको हर हाल में दूसरी शादी करनी ही करनी है, ये नहीं कहा। 4 शादी की परमिशन दी है। आपको मालूम है हम 4% में हैं, 38% यूरोप में शादीशुदा लोग गर्लफ्रेंड रखे हुए, उन पर कोई एतराज नहीं। हमसे 34% आगे जा रहे हैं, हम 4% इजाजत के बाद हैं।
ان کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے، وہ 38% جا رہے ہیں. یہ بھی مرد ہوشیار ہے. قانون نہیں، آپ کو معلوم ہے امریکہ، یورپ کے سارے ملک، ادھر فرانس وغیرہ میں دوسری شادی آپ رجسٹرڈ نہیں کرا سکتے. یہ بھی مردوں کی ہوشیاری ہے کہ عورت کو ایز اے گرل فرینڈ یوز کرتے رہو، کیونکہ جیسے ہی اس کو رجسٹرڈ کراؤ گے اس کا کیا ہو جائے گا، سارا رائٹ ہو جائے گا. لہذا اس کو رائٹ نہیں دو اور اس کو ستاتے رہو. یہ ہم نے ہوشیاری، اب اس کو ہم نے اس انداز میں کہا کہ نہیں صاحب دوسری شادی مرد کر نہیں سکتا، قانون بنا دیا گیا. عورت سمجھ رہی ہے کہ ہمارے فیور میں 34% تم یوز ہو رہی ہو اور تمہیں کوئی رائٹ بھی نہیں ہے. اسلام نے رائٹ دے دیا. آپ کو معلوم ہے جب کبھی اسلامی اصول سے ہٹ کر کے دنیا گفتگو کرتی ایسے ہی جھیلتی ہے. جاپان میں 2006 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 2006 میں گیا تھا. جاپان میں ایک بڑی تعداد ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں. میرا ان لوگوں سے ملاقات کرائی گئی، کچھ مسلمان بھی تھے، زیادہ تر جو ہے بدھسٹ تھے. تو ان سے بات ہوئی آپ شادی کیوں کرنا نہیں چاہتے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ شادی تو انسانی فطرت ہے. ان لوگوں نے جو زیادہ تر لوگوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ جاپان نے عورتوں کو اتنا حق بیوی کا دے دیا ہے کہ وہ اپنے بس کی بات ہی نہیں ادا کرنا، لہذا ہم گرل فرینڈ رکھے ہیں، حق نہیں ادا کرنے کا ہے. اسلام نے عورت کو اتنا حق دیا کہ مرد کو ستا نہیں سکے، اور مرد کو اتنا پاور دیا کہ وہ عورت کو غلام نہ بنا سکے. دونوں کے درمیان میں اس نے لا کر کے کھڑا کیا. یہ 4% پر اتنا بڑا ہنگامہ ہے، 38% پر جس پر کوئی پرمیشن نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ دو باتیں کلیئر ہونی چاہیے. اب اسلام نے اجازت کیوں دی، اس کے چند وجوہات. نمبر 1، ابھی آپ کو معلوم ہے 2 ملکوں میں زبردست پرابلم کھڑی ہو چکی ہے پچھلے 8 سال میں، عراق میں اور افغانستان میں. جنگ ہوئی، یقینی بات ہے کہ جنگ میں 99% مارے جانے والے کون ہیں؟ مرد ہیں. اب جب 99% مرد مارے جائیں گے تو کس کا پاپولیشن بڑھ جائے گی؟ عورت کی پاپولیشن بڑھ جائے گی. عورت کی آبادی بڑھ گئی ہے. اب اگر ان ملکوں میں دوسری شادی کی اجازت آپ نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورتیں جو بغیر شوہر کی ہیں وہ کرپشن ہی پھیلائیں گی. لہذا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ماحول ہو جائے تو یہ اس کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. مرد مار دیے گئے ہیں، اگر 1/4 کا بھی ایوریج ہو جائے تو بھی اسلام اس کو کور کر سکتا ہے. 4 گنا اگر عورتوں کی آبادی بڑھ جائے تو بھی ایک مرد 4 کو کنٹرول کر کے چاروں کو کرپشن سے روک سکتا ہے. ایک بنیادی وجہ یہ ہے. تو کوئی شرط نہیں ہے، یہ آپ کو اس کی مصلحت بتلا رہا ہوں. نمبر 2، خدا نہ خواستہ بیوی موجود ہے، ایک آدمی کو کسی عورت سے محبت ہو گئی، کیا نہیں؟ دیکھیں محبت کرنا الگ ہے، محبت ہونا الگ ہے. ہونے میں رب کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا تمہارے دل کا، اس نے اگر کہیں کلک کر دیا ہے تو آپ لٹک گئے. اسی لیے انگریزی والے کیا بولتے ہیں نا، ہی فال ان لو، محبت میں گر پڑا، محبت کیا نہیں، محبت میں گر پڑا، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں. اب ایسا اگر ہو گیا، اب بتائیے مسئلے کا حل کیا ہے؟ آپ بولیں گے مولانا بہت غلط کیا، ہم بھی مانتے ہیں بہت غلط کام کیا، ایسا نہیں، لیکن اب اس کو محبت ہو گئی. اب اگر آپ اس کو شادی کی پرمیشن نہیں دیں گے تو 2 ہی شکل ہے. وہ بغیر بیوی کے تعلقات بھی رکھے گا، بیوی کو یہ بات معلوم ہوگی، وہ بھی ٹینشن میں، یہ شادی نہیں کر سکتا، یہ بھی ٹینشن میں، وہ عورت بھی ٹینشن میں، 3 آدمی ٹینشن میں. شادی کی پرمیشن دے دو، ایک ٹینشن میں رہے گا، 2 کا ٹینشن ختم ہو جائے گا. 3 کو ٹینشن کو سالو کرنے کے لیے 2 کے ٹینشن کو سالو کر دو، تیسرا کا ٹینشن. اب سوال یہ ہے کہ تیسرے کا ٹینشن بھی حل ہونا چاہیے. بھائی اگر آپ کو نہیں رہنا ہے تو پھر تیسرا ٹینشن بھی ختم کیا جا سکتا ہے کہ بابو تم ہم کو چھوڑ دو، ہم چلے جائیں، وہ بھی اس کی بھی اجازت. وہ تو وہ لوگ گھبرائیں جن کے پاس طلاق کا سسٹم ہی نہیں ہے. پریشانی ان کو ہونی چاہیے، ان کے پوری دنیا میں طلاق، کسی کے پاس قانونی لحاظ سے، مذہب کے قانون کے لحاظ سے طلاق نہیں ہے کسی بھی دنیا کے مذہب میں. ایک مرتبہ، اسی لیے انگریزی میں کہتا نا کہ میرج ڈیسائیڈڈ ان دی ہیون، شادی اوپر طے ہوتی ہے. مطلب کیا؟ کانی ہے، اندھی ہے، لنگڑی ہے، پاگل ہے، اچھی ہے، تمہاری بیوی ہے، ہر حال میں زندگی گزارنا ہے. ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہمارے یہاں شادی کا مقصد لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. سکون نہیں ہو رہا ہے، بولو ماں تمہارا سلام ہے، تمہیں دوسرا پکڑو، ہمیں دوسرا پکڑ دیں. کیونکہ یہ جو لائف آپ کو ملی ہے
ہمارے پاس ایسا بھی کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ اس لائف کے بعد ایک دوسری لائف ملنے والی، چلو اس میں انجوائے کر لیں گے. جو انجوائے کرنا اسی میں کرنے کا ہے. اب اگر اس میں اندھی کانی لنگڑی پاگل عورت ہمارے سر آ گئی تو اس کا مسئلے کا حل ہے، دنیا میں اس کے مسئلے کا حل نہیں. اب مثال کے طور پر ایک دوسری وجہ بتا رہا ہوں. ایک عورت پاگل آ گئی یا آپ کی نہیں بن رہی ہے، دماغ کی کمزور ہے، یا ایک ایسی بھی ساری باتیں ایک ساتھ بیان کر دے رہا ہوں، یا ایسی بیماری ہے کہ اس کے اندر سیکس نہیں ہے، وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتی، شی ہیٹ اٹ، ناپسند کرتی ہے، یا یہ کہ بانجھ ہے، بچے پیدا ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے مسئلے کا حل کیا ہے؟ دو ہی مسئلے کا حل ہے کہ اس بانجھ عورت کو طلاق دے دو اور دوسری شادی کر لو. اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو اس کو بھی رکھو، دوسری کر لو، مسئلہ حل. اگر تم نے دوسری کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا تو تم نے پھر ایک پرابلم معاشرے میں کیا کر دیا، پیدا کر دیا. لہذا اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے اسلام نے دونوں کہ تم اس بیوی کو بھی رکھو اور دوسری شادی بھی کر لو. اچھا آپ بولے صاحب کہ نہیں صاحب اس کی قسمت ہے. ایسی قسمت کی کوئی بات نہیں ہے. ہم کو زندگی سکون سے گزارنا ہے، لہذا ہر آدمی مرد اور عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بچے ہوں، یہ فطری چیز ہے. حضور نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت والی ہوں اور زیادہ بچے جننے والی ہوں. ایک ساتھ میں مولانا سوال کیا، مولانا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ پہلے سے معلوم کیسے ہونا ہے زیادہ جنے گی کہ کم جنے گی؟ سوال ہے نا بھائی، تو بعد میں جب آئے گی تب معلوم ہوگی کہ زیادہ والی ہے کم والی ہے. لوگ سمجھتے نا ہم اللہ کے رسول کی بات کو ایسے پھنسا دیں گے. ہم لوگ پھنسنے والے نہیں ہیں، ہم شریعت کے پولیس ہیں. چور کتنی بھی شرافت سے چوری کر کے جائے، کچھ نشان چھوڑ کے جاتا، وہاں سے پولیس والا آ کر کے پکڑ کے نکالتا تھا اب یہ بندہ چوری کیا ہے. ایسے ہی شریف پولیس ہم لوگ ہیں. اللہ کے رسول کی ساری باتیں سچ ہے. اس کا جواب ہے 3 جواب ہے. نمبر 1، یہ دیکھو کہ اس کی بڑی بہن کیسے چل رہی ہے، زیادہ بچے والی ہے کم بچے والی. اب آپ بولیں گے بڑی بہن نہیں تو کیا کرنے کا، اب یہ عبداللہ بھائی پوچھنے والے. بڑی بہن نہیں ہے تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھوپھی کو دیکھے کہ اس کی پھوپھی کیسی ہے، کیونکہ اس کے اماں کو نہیں دیکھنے کا ہے، کیونکہ اماں اس کے خاندان کی نہیں ہے، اماں باہر والی آئی ہے. پھوپھی ہمارے گھر کی ہے، اس کو دیکھنے کا. اب سوال یہ پھوپھی نہیں ہے تو دادی کو دیکھنے کا. دادی والا نہیں سوال کرنا، دادی نہیں دیتے، دادی نہیں دے تو میں کہاں سے آئے. یہ تینوں کو دیکھنا تو بہرحال ایک مسئلہ آ گیا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہماری فطرت ہے، ہم چاہتے ہیں بچے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ محبت کرنے والے ہوں. اب اگر نہیں بچے ہو رہے ہیں تو مسئلے کا حل یہ ہے، ایک آدمی نہیں کرنا چاہتا ہے دوسری شادی، کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی پرابلم کو حل کرنے کے لیے سولوشن دے رکھا ہے کہ ہاؤ ٹو سالو اٹ، کیسے اس کو حل کریں گے، چھوڑا نہیں ہے. تو وہ دوسری شادی کر لے، اس کو بھی رکھے. اور ایسا جب ہو جاتا ہے تو پہلی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی اس میں دوسری بیوی سے پنگا پھر کم ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہماری ویکنیس کی بنیاد پر اس شوہر نے شادی کی ہے، تب پنگا کم ہوتا ہے. یہ ہمارے ہندوستان میں ہی دوسری شادی تیسری شادی بہت بڑا پنگا. عربوں میں تو کیا مزے سے دوسری شادی وہ مرد کرتا ہے. میں جہاں رہتا تھا شادی تھی، لڑکی کنواری لڑکی بہتے تھے دوسری بیوی بننے جا رہی، کارڈ چھپا ہے، پوری بارات ہے، سب کچھ ہے. تو ہماری اہلیہ نے ان سے پوچھا، یہ عربی نہیں جانتی، وہ اردو نہیں جانتے. میں بیچ میں میڈیٹر. وہ آئی، ان کی ماں آئی کارڈ دینے، وہ لڑکی بھی آئی ساتھ میں. تو وہ کچھ بول رہی ہے کچھ بول رہے ہیں، تو ہم کو بلایا، السلام علیکم السلام. اہلیہ نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کس کی شادی ہے. میں نے پوچھا، انہوں نے کہا اس بچی کی شادی ہے. پھر وہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ جو شادی بن کے بیوی بن کے جا رہی دوسری بیوی. تو انہوں نے کہا ہندوستانی عورت، اس کو تو ایک دم کان ہی کھڑے ہو گئے اس کے کہ کنواری لڑکی ہے دوسرے پہ. تو انہوں نے کہا اس میں کیا پرابلم ہے، اس کا الگ گھر، اس کا الگ گھر، اس کی کمائی، اس کو اتنی زیادہ کمائی وہ 4 بیوی رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ تو ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، ہم کرتے ہیں شادی غلط انداز میں. نمبر 1 رکھتے ہیں دونوں کو ایک ساتھ. نمبر 2 اور پیسے کی ہے شارٹیج. یہ تینوں مل کر کے یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. ورنہ اور چوتھی پرابلم، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں پر یہ معیوب ہے، لہذا اس پر بڑا ہنگامہ ہے، اور نہ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
اچھا، تو میں کہہ رہا تھا تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے حکم دیا تاکہ یہ پرابلم حل ہو سکے۔ چوتھی بات، اب ایک سوال اس میں یہ ہے، یہ میں نے ایک جگہ کرسچن کے بیچ میں تقریر کی تھی، تو ایک بہت بڑی شارپ لیڈی نے سوال کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اجازت دے دیے، یہ بتاؤ اس عورت کا کیا قصور ہے؟ ہم نے کہا اس کا کوئی قصور نہیں، تو انہوں ٹینشن میں رہ گیا۔ ہم نے کہا ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے سلام کر لے، ختم بات۔ بھائی پرابلم آپ کے یہاں ہے کہ وہ سلام کر کے جا نہیں سکتی، ہمارے پاس تو ہر وقت سلام کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ہمیں چھوڑ دو بھائی، ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ لہذا اسلام نے جو شادی کرنے کی پرمیشن دی ہے یہ ساری وجوہات ہیں، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں فقہی انداز میں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو یہ کرنا، اس کے شرط میں کوئی چیز بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی مرد کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شادی کر لے۔ یہ تو ہم مسلمان ہندوستان پاکستان والے اتنے شریف ہیں کہ 2 شادی جلدی سے کرتے ہی نہیں ہیں، تو وہ جو 4% ہے 96% کو برداشت، 96% کو سامنے رکھو۔ دنیا کے کسی کا جو قانون بنایا جاتا ہے، پھر قانون کے خلاف کبھی کبھی بل لایا جاتا ہے، قانون کے خلاف جب بل آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قانون کا فائدہ نقصان سے کم ہو گیا، فائدہ کم ہو گیا، نقصان زیادہ ہو گیا، لہٰذا بل کو چینج کرو۔ 96% 4% کے مقابلے میں بہت بڑا پرسنٹ ہے، لہذا اس قانون کے فیل ہونے کی کوئی بات نہیں۔ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ محض آپ کا اپنا بنایا ہوا اعتراض ہے۔ ٹائم بھی دیکھنے کا ہے۔ اب عورت کو کیوں نہیں 4 کی اجازت دی گئی، یہ دوسرا سوال۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے 50% عورتیں تو ایک شوہر کے ہی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی۔ 50% اگر 2 3 4 کی ان کو پرمیشن دے دی گئی تو ایک کو ہی پورا نہیں کر سکتی، 4 کو کہاں سے پورا کرتی؟ وہ ان کے اندر ویکنس ہے۔ نمبر 1، حضرت عمر کے زمانے میں ایک سوال آیا، عورتوں کی ایک آرگنائزیشن تھی، اس نے آ کر کے یہ سوال کیا کہ آپ لوگوں کو 4 کی اجازت دی گئی ہے، ہم نے کیوں نہیں دیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ دیکھو بات تم کو سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، ایسا کرو کہ دودھ لے آؤ، دودھ، اونٹ کا دودھ لے آؤ، بکری کا دودھ لے آؤ، 3 4 طرح کا دودھ ملا کر کے لے آئے، الگ الگ کٹورے میں رکھ دیا گیا، کہا مکس کر ڈالو، مکس کر دیے، بولے اب اپنا اپنا دودھ نکال لو، گائے والا نکال لو ادھر، بھینس والا ادھر نکالو، اب تو مل گیا ختم، اب نہیں نکل سکتا۔ انہوں نے کہا اسی طریقے سے یہ نسل نہیں معلوم ہو سکتی کہ بچہ کس کا ہے۔ اب آپ بولیں گے اب آج کل تو ڈی این اے ہوتا ہے، وہ شیطان وہ پیچھے سے فوراً لگا تھا کہ اب ڈی این اے ہوتا ہے۔ آج بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی این اے اتنا عام نہیں ہے کہ آپ پیراسیٹامال کی طرح کھاتے رہیں۔ ایک ڈی این اے کرانے میں پتا چلا کہ 5 5 10 10 ڈسٹرکٹ میں نہیں سسٹم ہوتا، حیدرآباد بھیجا جاتا ہے، پھر وہاں سے فائنل رپورٹ آتی ہے، پھر اس کو بھی ری چیکنگ کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کوئی کامن چیز نہیں ہے کہ ڈی این اے ہو کر کے یہ بات معلوم ہو جائے۔ اچھا، پھر ڈی این اے معلوم ہونے کے بعد پتا چلا شوہر ہی مطمئن نہیں ہو رہا ہے کہ نام ہمارا بچہ ہے، تو اس لیے سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ یہ نسل کی خرابی کی بات ہے۔ نمبر 3 ہر جگہ عورت کی فطرت کو مد نظر رکھا، کہیں ہماری فطرت کو بھی تو مد نظر رکھنا اللہ کو کہ نہیں رکھنا؟ بھائی ہماری فطرت یہ ہے کہ ہماری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں جانا، یہ بھی تو ہماری فطرت ہے مردوں کی، وہ فطرت کا بھی تو قانون، بھائی ہر جگہ ہم عورت کی فطرت آپ کو ذکر کر رہے ہیں، آپ تو جانیں گے ہر جگہ عورتوں کا پارٹ لیا گیا اللہ تعالیٰ، ہمارا کہیں سائڈ لیا ہی نہیں، یہ ہمارا سائڈ بھی لیا گیا یہاں پر کہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عورت کسی دوسرے سے تعلق نہیں رکھے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو 4 شادی کی اجازت نہیں دی۔ چوتھا مسئلہ، مردوں کو طلاق کا حق ہے، عورتوں کو طلاق کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا ہنگامہ ہے، پوری دنیا میں کسی کے پاس طلاق کا حق ہے نہیں۔ آج یہ بھی سمجھ لیں کہ کتنے فیصد طلاق ہوتے ہیں۔ میں آپ کو عرب دنیا چھوڑ کر کے یہ ڈاٹا دے رہا ہوں، عرب دنیا کا ڈاٹا تھوڑا سا زیادہ ہے، یہ آپ کے عرب کے علاوہ جتنے بھی ملک ہیں پوری دنیا کے بعد عرب کو چھوڑ کر کے، اس میں زیادہ سے زیادہ آج تک جو طلاق کا فیصد ہے وہ 3.5 ہے۔ کتنی فیصد ہے؟ 3.5۔ اگر آپ کو اس ڈاٹے پر ڈاؤٹ ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد اپنے سارے رشتہ داروں میں چیک کر لو کہ کتنے لوگ طلاق دیے، آپ کو ڈاٹا معلوم ہو جائے گا خود بخود۔
یہ 3.5% سے زیادہ طلاق نہیں ہوا ہے۔ آپ کو کیا بتایا تھا کہ یورپ میں کتنے فیصد طلاق ہو رہے ہیں؟ 49%۔ 49% والا چلا رہا ہے کہ تمہارے یہاں طلاق کا حق ہے، تمہارے پاس طلاق کا حق نہیں ہے، تمہارے یہاں طلاق 49% جا رہا ہے، تو یہ 3.5 والے پر آپ کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ تو یہ جو طلاق کا سسٹم رکھا گیا اس کی بھی وجہ سمجھ لیجیے۔ شرط یہ بھی نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سوال کرنے آتے ہیں، مولانا غصے میں طلاق دے دیا۔ میں بولا دیکھو، دنیا میں ایک آدمی بتاؤ، میاں بیوی بیٹھے چائے پی رہے ہیں، بڑی اچھی چائے بنائے تمہیں، بہت اچھی چائے ہے، ہاں لہٰذا میں تم کو طلاق دے رہا ہوں، ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا کوئی کرتا ہے؟ طلاق ہوتی ہی غصے کی حالت میں ہے۔ خوشی کب طلاق ہوئی؟ آج تک ہم نے تو طلاق کو بھی نہیں سنا۔ بعد میں بڑے زور سے نہیں مانا، میں غصے میں یہ بات بولا۔ خوشی میں کوئی نہیں بولتا، خوشی میں نکاح پڑا جاتا ہے، خوشی میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ طلاق آپ بغیر کسی کنڈیشن کے طلاق ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ ایک الگ بات ہے، ایک طلاق سنت ٹائپ ہے، ایک طلاق غیر سنت ہے۔ وہ بھی آج بتا دیتا ہوں سنت طلاق کیا ہے تاکہ آپ کو ایگزیکٹ معلوم ہو جائے۔ تو سنت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو طلاق دیا نہیں ہے ایسے، اور اگر دیا بھی ہے تو وہ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن زیادہ تر پبلک کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی طلاق دی نہیں۔ ہم اس موضوع پہ نہیں جانا چاہ رہے۔ اللہ کے رسول نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا ہے اورلی، وہ بھی سنت ہو گئی کیونکہ آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ وہ طلاق کا کیا سسٹم ہے؟ نمبر 1 بہت سے سنیے گا اس کو، عورت کو طلاق دی جائے اس حال میں کہ عورت پاک ہو اور اس پاکی میں آپ اس سے ملاقات نہ کیے ہوں۔ نمبر 1 کنڈیشن، ایک طلاق۔ کتنی؟ ایک طلاق۔ اگر ایک طلاق دینے کے بعد بحیثیت وارننگ ہے، نہیں سنبھل رہی ہے، تو پھر دوسرا طلاق دیں دوسری پاکی میں، اور اس پاکی میں پھر آپ اس سے ملاقات نہ کیے ہوں۔ پھر وہ نہیں سدھر رہی ہے، پھر تیسرا طلاق دیں تیسری پاکی میں، اور اس میں اس عورت کے ساتھ صحبت نہ کی گئی ہو۔ یہ طریقہ طلاق ہے، سنت اسے کہتے ہیں طریقے سے۔ لیکن کچھ بھی آپ کہہ دیں گے طلاق میں، طلاق ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، 3 چیزوں میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے، مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ مذاق میں بھی کوئی بولے گا، ایک آدمی پیپر پر لکھ کے رکھ لے اپنی جیب میں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اگر یہ لکھ کر کے کوئی آدمی رکھ لیا اپنی جیب میں، بیوی کو معلوم ہو نہیں معلوم ہو طلاق ہو گئی۔ آپ بولیں گے ان کو معلوم ہی نہیں ہوئی۔ جب وہ بولے کہ ہم کو معلوم نہیں ہو گئی، اس وقت ہم بتا دیں گے بھائی اب معلوم کر لو، طلاق تو ہو گئی۔ آپ زمین پر بیٹھ کر کے لکھیں، ایسے بغیر قلم کاغذ کے ہاتھ سے لکھیں، طلاق ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے طلاق کا سسٹم بتایا۔ طلاق کا حق مردوں کو دیا کیوں گیا؟ اس لیے دیا گیا، پہلے بات تو یہ کہ مردوں کو چھوڑ طلاق ہی کا حق کیوں گیا، یہ ایک آبجیکشن، پھر مردوں کو کیوں دیا گیا یہ آبجیکشن، پھر عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا یہ آبجیکشن۔ 3 آبجیکشن بیک وقت ہمارے اوپر ہیں، تینوں کا ہم جواب دے رہے ہیں۔ طلاق کیوں رکھا گیا؟ ایک آدمی کی 2 دوست ہیں، نہیں بن رہی ہے، لڑائی ہو گئی، آپ بتائیے میرے پاس آئیں گے تو مولانا ہمارے دونوں کا مسئلہ حل کر دو، آخری مسئلہ میں حل کروں گا، ایسا ایسا تو رہا، تم اپنا کنارے رہو، یہ اپنا کنارے رہو، کیوں لفڑا ختم۔ ساری باتیں سمجھانے کے بعد معاملہ نہیں بن رہا تو ہم کیا بولیں گے؟ بھائی آپ اپنی دوستی ختم کر لیں، آپ اپنا کام دیکھیں، آپ اپنے معاملے میں رہیں، یہ اپنے معاملے میں رہیں، بات ختم۔ یہی وہاں بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں دوست ہیں میاں بیوی، نہیں جم رہی ہے، تو یقینی بات ہے کہ اگر آپ بولیں گے کہ ٹینشن کے ساتھ زندگی گزاریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر دونوں کو اچھے رشتے دے دے اور معاملہ اچھا ہو جائے، لہذا ٹینشن کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ساتھ عورتوں میں جو بتایا ہے کہ ایک عورت پاگل ہے مثال کے طور پر، یا جو ہے وہ اب نارمل ہے، کہیں شادی ہو گئی، کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، ان تمام کے مسئلے کا حل تو شریعت کو نکالنا ہی نکالنا تھا۔ یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ پاگل ہے تو میرٹ ڈیسائیڈڈ ان دا ہیون، لہذا آپ اپنے گلے میں باندھے ہوئے گھومیں، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ لہذا اس مسئلے کا حل اس نے نکالا کہ وہ شادی کو اس نے طلاق کا سسٹم رکھا۔ مردوں کو کیوں دیا؟ دوسرا سوال کا جواب دے رہا ہوں، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے گا، اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ مردوں کو طلاق کا حق کیوں دیا؟ یورپ نے اس کا مشاہدہ کر لیا، پریکٹیکلی طور پر انہوں نے عورتوں کو بھی دے دیا، 49% طلاق ہو گئی، ڈس بیلنس ہو گیا۔ معاملہ کیا ہو گیا؟ ڈس بیلنس۔ اللہ نے عورتوں کو نہیں دیا
کیونکہ اگر عورتوں کو حق دے دیا جائے گا تو ایک تو طلاق کا فیصد بڑھ جائے گا، اور جب طلاق کا فیصد جیسے ہی بڑھے گا ویسے ہی عورت کو جھیلنا ہے، مرد کو کم جھیلنا ہے، مرد کو کم جھیلنا ہے. لہذا اللہ نہیں چاہتا کہ عورت جھیلے، لہذا کو مردوں کو حق نہیں دیا گیا، عورتوں کو حق نہیں دیا گیا، مردوں کو حق دیا گیا تاکہ طلاق پر کنٹرول رہے. طلاق کا حق اس لیے دیا گیا کہ وہ ہماری ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک مسئلہ یورپ کا، اور معلوم نہیں یہ مسئلہ آپ نے کبھی سنا ہے نہیں سنا ہے. دو طریقے کے مرڈر ہوتے ہیں. ایک مرڈر ہوتا ہے انٹینشنلی، جان بوجھ کر مارنا، قتل عمد کہتے ہیں. اور ایک قتل ہوتا ہے بائی چانس مرڈر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا. ہمارے ہندوستان میں بھی دو دفعیں الگ الگ چلتی ہیں. ایک آدمی نے انجانے میں ایک عورت کا مرڈر کر دیا. انجانے میں کیسے کرے گا؟ مثال کے طور پر ایک آدمی شکار کھیلنے گیا، ہرن کا شکار کھیلنے جنگل میں. اس نے ہرن دیکھ کے مارا. جب اس نے گولی چلائی اس درمیان میں ایک آدمی ہے، ایک عورت کیا ہو گئی، کراس کر گئی. اب اس کو لگ گیا، یقینی بات ہے کہ قتل تو ہوا لیکن اس کا، یا دوسری شکل اس نے ہرن سمجھا، پتا چلا وہ ہرن والی ڈیزائن کی ساڑی پہنے ہوئی عورت تھی. آج کل تو ویسی بھی آ رہی نا. اب اس نے تو ہرن سمجھ کے مارا، اب وہ لگ گیا کس کو؟ عورت کو. اچھا، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ درگت بیل میں مارے تو کہے گا میں ہرن سمجھ کے مارا. یہ جنگل میں مارے گا تبھی مارے گا، درگت بیل میں نہیں ہو سکتی یہ بات، کیونکہ درگت بیل جنگل نہیں، وہاں ہرن نہیں رہتے ہیں. یہ جنگل میں جہاں پر شکار کھیلے جاتے ہیں وہاں پر اگر ایسی بات ہو گئی، اس کو کہتے ہیں قتل خطا. یا دوسری شکل قتل خطا کی یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسی چیز سے کسی نے مار دیا جو مارنے کی چیز نہیں ہے. مثلا کوئی ٹیچر ہے، اس نے کاپی اٹھائی، ناراض ہو کر کے تڑاک سے بچے کے منہ پہ مارا، اتفاق سے لگ گیا، بچہ مر گیا. یہ بھی قتل خطا ہے. تو مرد کے بارے میں نہیں، عورت کے بارے میں ہے کہ اگر عورت کا مرڈر ہو گیا انجانے میں تو بلڈ منی آدھا دیا جائے گا. کتنا دیا جائے گا؟ آدھا. بلڈ منی کتنا ہوتا ہے آج یہ بھی سمجھ لو. 100 اونٹ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دیت ہے، اس کو دیت کہتے ہیں. ایک آدمی مر گیا، 100 اونٹ دیا جائے گا. اگر 100 اونٹ نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ قیمت ادا کی جائے گی. اب وہ قیمت یقینی بات ہے جیسے جیسے اونٹ کی قیمت بڑھتی رہے گی ویسے ویسے بلڈ کی قیمت بھی بڑھتی رہے گی. تو اندازہ یہ ہے کہ 12,000 چاندی درہم ہوتے ہیں. 12,000 تو 12,000 تولا جا کر کے تقریباً ٹھہرے گا. وہ تو 12,000 چاندی کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت 12,000 تولے کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور اب دنیا میں تقریباً ہندوستانی کرنسی میں 18 سے 19 لاکھ روپے ہیں ایک آدمی. اگر عورت کے ساتھ ہوا ہے تو یہ رقم آدھی ہوگی. اس پر ان کو بڑا ہنگامہ ہے کہ صاحب عورت کی بھی جان ہے، مرد کی بھی جان ہے. مرد میں آپ نے پورا رکھا، عورت میں اٹھا کر کے آدھا کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ اس کو سمجھ لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قتل خطا میں یہ بات کی گئی ہے، جان بوجھ کر قتل کرنے میں یہ فرق نہیں ہے، برابر کا دونوں کو بلڈ منی دینا پڑے گا. اگر وہ معاف نہیں کرتی ہے، کہتی ہم کو دیت دے دو، اس کے وارثین تو دینا. یہ تو صرف بات اس میں کی جا رہی ہے کہ جب انجانے میں قتل ہو گیا. اصل میں کیا ہے کہ جب عورت مرے گی نا تو اکنامیکل پرابلم اس کی فیملی میں کھڑی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ موجود نہیں ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ بھائی ایک عورت مر گئی گھر میں تو اس عورت، وہ عورت تو کمانے کے لیے اسلام نے رکھا نہیں تھا، وہ تو کچھ کر نہیں رہی تھی، لہذا اس کے اوپر ذمہ داریاں نہیں تھی. لہذا قاتل جب بیچارہ انجانے میں مارا ہے تو اس کے ساتھ بھی رحم کرو، کیونکہ ایسے آدمی کو مارا ہے جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. لہذا اس کی رقم کو آدھا رکھا گیا ہے تاکہ اس کے پر بھی رحم ہو جائے اور اس کے اوپر کیونکہ اتنا بڑا بوجھ نہیں. یہی اگر مرد کو مار دیا گیا تو مرد جب مارا جائے گا تو ایک فیملی میں پرابلم کریٹ ہوگی. باپ مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، اب گھر میں خرچہ کیسے چلے گا؟ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. لہذا اس کو تو پورا بلڈ منی کے بات کہی گئی. اگر امی مر گئی تو پیسے کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ باپ پیسہ کمانے والا موجود ہے. تو یہاں پیسے کم چاہیے، وہاں پیسے زیادہ چاہیے. اس بنیاد پر عورت کی دیت کو 50% رکھا گیا، مرد کی دیت کو پورا رکھا. لیکن شرط یہی انجانے والے قتل میں ہو، جان بوجھ کر والے میں دونوں برابر ہیں. یہ بڑا اعتراض ان کا. اس کا مختصر جب آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے وہ یہ ہے، میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو کہ عورت کے مقابلے میں مرد کا جو وراثت میں حصہ ہے
वो अगर 2 रुपया मर्द का है तो 1 रुपया किसका है? औरत। इस पर भी बड़ा हंगामा है। हंगामा उन लोगों ने कर रखा है जिनके मजहब में कुछ नहीं है। सारे दुनिया के मजहब में विरासत का कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, जितने चीज में हंगामा है वो सब कोरे हैं, बेमतलब का हंगामा है, अंदर से इस्लाम दुश्मनी। इसलिए हुजूर ने फरमाया था ना, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक यूनिटी है। यहूदी है वो भी काफिर है, मुसलमान वो क्रिश्चियन है वो भी काफिर है, हिंदू, ये सब आपके मुकाबले में एक है। अपना भले खूब लड़ते रहे, लेकिन जब तुम्हारे साथ मुकाबला होगा तो ये मिलकर आएंगे। अब जैसे यहूदी नसरानी है, यहूदी नसरानी को तो कभी एक दूसरे से मुसाफा भी नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा टेंशन उनके दरमियान में। क्यों? ईसाइयों का क्लेम ही ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर, ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर लटकाया किसने? यहूदियों ने। तो उनसे तो कभी उनका हाथ मिलना ही नहीं चाहिए। वो हाथ मिला रखे हैं तुम्हारे खौफ से कि अगर हम अलग अलग हो गए तो ये जो तीसरा बंदा बीच में है ना, ये हम दोनों को साफ कर देगा। लिहाजा इसलिए इकट्ठा रहो ताकि ये तीसरे वाले से बचे रहो। तो ये जो हिस्सा रखा गया 2 और 1 का, जो लोग एतराज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसकी 1 लड़की 1 लड़का, 300 रुपए छोड़ के मरा। 200 रुपया किसको चला जाएगा? बेटे को। 100 रुपया किसकर चला जाएगा? बेटी को। अब ये बड़ा एतराज है कि साहब आपने इसको डी ग्रेड समझा, इसको 100 रुपया दे, इसको 200 रुपया दे। इसकी बहुत सी वजूहत है। नंबर 1, ये बहन हमारी जिसको 100 रुपया मिल रहा है, इसकी शादी हो करके जाएगी, इसको देखभाल करने वाला एक दूसरा शख्स मौजूद है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसका शौहर जहां जाएगी वो इसको देखभाल करेगा, कहता है इसको पैसे की जरूरत कम है। नंबर 1। नंबर 2, जब ये मैके आएगी तो खाना तो मान के लाएगी नहीं, किसके यहाँ खाना है? इसको अपने भाई के यहाँ खाना है, तो भाई को फिर खिलाने के लिए पैसा कहां से रहेगा? अगर तुम उसको बराबर बराबर ले लोगे तो वो तुमको बोलेगा भी अपना ऐसा लेके कि जाओ भाई सलाम अलैकुम, खत्म करो मामला। लिहाजा यहां तुमको 2 महीना 1 महीना अपने मैके में रहना है, उस वक्त भी लड़के को ज्यादा जरूरत है। अच्छा, अगर इसकी शादी नहीं हुई है, अब अगर पता चला 100 रुपए में शादी तो होनी नहीं है, अब इसको ही इंतजाम किसको करना है? इसी भाई को करना है शादी का इंतजाम। और अगर इसके अलावा माँ बाप मौजूद हैं तो माँ बाप लड़की के घर तो जाएंगे नहीं, किसके घर साथ में रहेंगे? लड़के के साथ में रहेंगे। फिर लड़के को ज्यादा पैसे की जरूरत है। तो इस 4 लिहाज से लड़कों को पैसे की जरूरत ज्यादा है। इस बुनियाद पर शरीयत ने फैसला किया है कि लड़के को 2 मिलेगा, लड़की को 1 मिलेगा। मैंने कोशिश की है कि आपके सामने मुख्तसर बड़े ही क्लियर वे में बात करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में इस्लाम को रासिख करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 ऐलान है। नंबर 1 तो ये है कि मैं अचानक जो है वो सफर पे जा रहा हूँ यूपी, और अगले हफ्ते हम प्रोग्राम बंद रहेगा। तो जिन लोगों का नंबर वगैरह मेरे पास नहीं है, पेपर में दे देता हूँ, आप नंबर लिख दे। मैं जैसे ही प्रोग्राम हमारा होगा तो हम इंशाल्लाह फौरन आपको बता देंगे, SMS कर देंगे कि साहब फला दिन से प्रोग्राम है। क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है हम जहां जा रहे हैं। 5-7 दिन इरादा है कि हम 4-5 जुलाई तक वापस आ जाएं, लेकिन आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है, जो लोग इससे दिलचस्पी रखते हैं कि प्रोग्राम दोबारा जब शुरू तो मालूम हो जाए, वो अपना नाम और नंबर लिख दें। दूसरा ऐलान ये है कि यहाँ पर मौलाना जफर साहब एक हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, शारजा में रहते हैं। वो यहाँ पर आ रहे हैं, एक प्रोग्राम है, क्या कहते हैं, अहले हदीस मस्जिद में, असर से लेकर के इशा तक। जो लोग उसमें दिलचस्पी रखते हैं अच्छे प्रोग्राम सुनने की, वो लोग अगर चाहें तो उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। एक अच्छे आलिम है, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इस्लाह मुआशरा पर वो बात करेंगे। ये 2 बातें आपको बयान करनी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।